بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اگر حکمرانوں کے گھر سے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جو حقیقت ہے اس کو آپ طاقت کی بنیاد کے اوپر، زور کی بنیاد کے اوپر، حکومت کی بنیاد کے اوپر یا کسی بھی بنیاد کے اوپر وقتی طور پہ تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، یا حقیقت وہ ہے جو حکمرانوں کے منہ سے نکلے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اب کہانی بہت دلچسپ ہے، میں جو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے والا ہوں۔ ہوا یہ کہ جو نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہیں، ایک تو ان کی آئینی حیثیت کے اوپر بھی سوال ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین کسی بھی نگران حکومت کے صرف 3 مہینے بیان کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کیا حیثیت ہے ظاہر ہے یہ طے ہونا باقی ہے۔ اس کو غیر آئینی حکومت کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا، یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اب محسن نقوی جو ہیں وہ سٹی نیوز نیٹ ورک جو ہے اس کے مالک ہیں، اور جس میں چینل 24 ہے، لاہور کے اندر سٹی 42 ہے، کراچی کے اندر جو ہے ایک چینل ہے، پھر روہی چینل ہے، اس قسم کے ان کے چینلز اپنی جگہ پہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ایک چلیں جو قابل تعریف چیز بھی ہے، سٹی نیوز نیٹ ورک کے اندر الیکشن سے پہلے الیکشن کا نعرہ لگا کے کل پولنگ ڈے رکھا ہوا تھا، جس میں چینلز کے جو تمام امپلائیز ہیں ان کو یہ حق تھا کہ وہ پرامن رہتے ہوئے اپنی پارٹی کی کیمپین کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ الیکشن اور وہ سارے کا سارا عمل۔ اچھا، وہ عمل مکمل ہوئے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو گیا، اور جو چیف الیکشن کمشنر سٹی نیوز نیٹ ورک نے لگایا وہ سلیم بخاری صاحب کو لگایا۔ سلیم بخاری صاحب جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور مسلم لیگ نون سے ان کا کیا تعلق ہے، اس کے لیے میرے خیال سے اگر ان کے صرف ٹاک شوز حالیہ پچھلے 6 مہینوں کے سن لیے جائیں تو کوئی زیادہ ہمیں دماغ کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے بیلٹ کے ذریعے محسن نقوی کے گھر میں کیا بتایا۔ اب کل سے جب ہم نے یہ دیکھا، گو کہ محسن نقوی کی حکومت کے اندر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا یا عمران خان کا نعرہ لگانا جرم ہے، لیکن چلیے کل سے سٹی نیوز نیٹ ورک کے اندر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں، ایک باری پھر نیازی کے نعرے ہم سن رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ الیکشنز ہوئے، 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہونے کے بعد بھی جو آفیشیل ریزلٹس ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے، لیکن جو اس وقت مسلم لیگ نون جو اس وقت سٹی نیوز نیٹ ورک سے ہمارے مختلف دوست ذرائع کے حوالے سے جو چیزیں اس وقت آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے۔ صرف ان کا صرف لاہور میں الیکشن نہیں تھا، آپ یوں سمجھیے کہ پورے پاکستان کے اندر الیکشن تھا، جس میں فیصل آباد، جھنگ، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان، ٹوبا ٹیکسنگ، یہ سارے ان کے بیوروز ہیں۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ ان تمام بیوروز میں تمام جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ورکرز نے اکثریت میں ووٹ دیا۔ صرف ایک جگہ کے اوپر ایسا جگہ ہے جہاں پہ شاید تحریک انصاف نہیں جیتی، وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا کراچی بیورو ہے۔ چلیے، لیکن اکثریتی طور پہ پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت کے ساتھ، کم اکثریت کے ساتھ نہیں، بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ اب ابھی تک ریزلٹس جاری نہ ہونا اس کی ایک وجہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر پنجاب حکومت کے گھر سے، اور رات کو یہ خبر آئی کہ محسن نقوی نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا وزٹ بھی کیا، ظاہر ہے اس کا چینل ہے، لیکن اگر وہاں پہ یہ خبر آ رہی ہے اور یہ نتائج آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مجموعی طور پہ معاشرے میں تاثر کیا ہے۔ میں گزارش پھر کر رہا ہوں کہ آپ یہ تاثر ٹی وی کے ذریعے قائم کر سکتے ہیں، اور اب سچی بات تو یہ ہے سروس سے آگے چلے گی۔ میں آپ کو علی عارف جو ہیں وہ سٹی نیٹ ورک میں کام کرتے ہیں، انہوں نے آج لکھا جی اپ ڈیٹ آن الیکشن سروے، الیکشن تو وڑ گیا۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ علی عارف نے پھر لکھا جیسا نتیجہ آ گیا ہے اسے اناؤنس کرنا اس وقت پاکستان میں کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اکثریت ہے اور تحریک انصاف کی جیت کا اعلان کرنا ظاہر ہے کسی کے بس کی. اور پھر محسن نقوی کے گھر سے, پنجاب حکومت کے اپنے گھر سے اگر یہ اعلان ہو تو یہ محسن نقوی کے لیے ایک امبیرسمنٹ بھی ہے, ایک سبق بھی ہے, اور یہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. حماد اظہر نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی کا اپنے چینل کے شگل والے الیکشن کا نتیجہ اعلان کرنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کیونکہ ان کے اپنے ادارے کے ملازمین نے تحریک انصاف کو بھاری اکثریت نے ووٹ دیا. بس اتنی سی غیر جانبداری ہے جناب کی جس کی بنیاد کے اوپر غیر آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اوپر قابض ہیں. یعنی یہ بات درست ہے کہ جو بھی نتیجہ ہے, دیکھیں میں اس چیز کی تعریف کر رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ الیکشنز کرایا, لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو بھی ووٹ کرنا چاہتے ہیں ووٹ کریں, لیکن اس کے بعد ریزلٹس روکنا یہ کوئی جمہوری سوچ نہیں ہے. اور کیوں روکنا کہ تحریک انصاف جیت گئی ہے, یہ ذرا اور قابل مذمت. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی بات یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں, میں خاموش ہو جاتا ہوں, میں کمزور انسان ہوں, لیکن جو حقائق ہیں وہ شاید اب الیکشن سرویز یا ان چیزوں سے بہت آگے چلے گئے. مثال کے طور کے اوپر نیو نیوز کے اوپر عمران خان کو لے کے اور تحریک انصاف کو لے کے جو خبریں چلائی جاتی ہیں, جس طرح اینگلنگ کی جاتی ہے, میرے خیال سے شاید ہی اتنی منفیت کسی اور جگہ پہ پھیلائی جاتی ہو. اب انہوں نے بھی ایک سروے کرایا اور ان کا سروے یہ تھا کہ آپ آئندہ عام انتخابات میں کس لیڈر کو وزیر اعظم دیکھنا چاہیں گے. ساتھ یہ لکھا تھا انتباہ, یہ پول ڈیلیٹ نہیں ہوگا. انہوں نے 4 آپشنز دی, نواز شریف, عمران خان, بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف. اور نیو نیوز کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جو ریزلٹس اس وقت شائع کیے گئے ہیں ان کے مطابق 91.3% لوگوں نے عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنے کی بات کی ہے, اور نواز شریف کو 7.6% اور بلاول کو 0.8% اور شہباز شریف کو 0.3% لوگوں نے وزیر اعظم کے طور کے اوپر دیکھنے کی بات کی ہے. یہ ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی, یہ ہے وہ زمینی حقیقت. آپ تسلیم نہیں کرنا چاہتے, آپ بدل بھی لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ عمران خان کو وزیر اعظم چاہ رہے ہیں تو عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. لوگ جس کو نہیں چاہ رہے, پاکستان کا نظام اس کو لوگوں کے سر کے اوپر بٹھائے گا اور بتائے گا کہ وزیر اعظم آپ نے اس کو بنانا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں, سو ہم نے بنا دیا, اب آپ قبول کر لیں. تو یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اب تو اندازہ کیجئے کہ آج جاوید لطیف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نواز شریف اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے. دیکھیے ان کے مطابق جی تاکہ پتہ چلے کون ملک کا خیر خواہ ہے, اور ان کے یہ بات بڑی ٹھیک ہے. اس وقت جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کی ہی جماعت کی خواہش کے اوپر, اور نواز شریف کو اس سے زیادہ اور کیا انصاف چاہیے. اب ایک ہی انصاف کی راہ رہ گئی ہے, وہ جو قادر پٹیل والی بات ہے کہ ایک آرڈیننس جاری کریں اور اس آرڈیننس کے اندر یہ کہیں کہ نواز شریف آئندہ ملک کے وزیر اعظم ہیں تاکہ الیکشن والی اس مشق کے اندر بھی نہ پڑنا پڑے. اب ایک خبر اور لے لیجئے, تحریک انصاف سے متعلق ہے کم و بیش ان کی مرکزی قیادت ساری ہی گرفتار ہے. وہ میجر طاہر صادق صاحب کے گھر کے اوپر چھاپے پڑے ہیں لیکن وہ بچ گئے ہیں. اب علی نواز آوان کو رات 3 بجے بتایا گیا کہ مانسیرا سے گرفتار کر لیا گیا ہے, اور اب گرفتار کر لیا گیا تو امید تو پہلی یہ ہے کہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا, مقدمہ بھی ہو, دوسرا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اپنے بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.